बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सोपोर कंस्टिट्यूंसी में। सोपोर के ऑलमोस्ट 5-6 कैंडिडेट्स को हमने आज तक आपसे रूबरू कराया और आपको अपना कैंडिडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। जमहूरी निज़ाम में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और कैंडिडेट्स आपस में बहस मुबाहिसा भी करते हैं। आखिरकार किसका क्या आइडिया है, किसका क्या ओपिनियन है, किसका क्या विजन मिशन है। आज आप जानिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सोपोर के लिए डॉक्टर मंजूर साहब। मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद साहब, जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। जी, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप उनके। देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मतलब आई एम हाईली थैंकफुल टू आवर पार्टी हाई कमांड सजाद गनी लोन साहब, इमरान रज़ा अंसारी साहब, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे मैंडेट दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, तो डॉक्टर मंजूर साहब, सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए कि आप पीएचडी आपने किया है एनवायरमेंटल साइंस में, और आपका मज़ीद बैकग्राउंड क्या है, आप इससे पहले क्या करते थे सियासत में आने से पहले, और सियासत में क्यों आ गया? देखिए शाहिद साहब, मैं पीएचडी एनवायरमेंटल साइंस हूँ। मैं पिछले 13 सालों से सोपोर डिग्री कॉलेज में एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम कर रहा था। मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा, जो मेरी फैमिली का ही बैकग्राउंड पूरा एजुकेशन है। मेरे वालिद साहब जो वो भी एक लेक्चरर रह चुके हैं बॉटनी के, अंकल वो भी ज़ूलॉजी के लेक्चरर, दूसरे अंकल वो भी हैं, और मेरे पूरे खानदान जो मेरा जो फैमिली पूरा है वहाँ पे सभी एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक है सभी लोग। जी जी जी। जहाँ तक सवाल है पॉलिटिक्स में आने का, देखिए जहाँ तक ये जो सभी लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आज तक फेडअप हुए हैं, जो भी मतलब जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स में से मैं भी उन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ हूँ आज तक। जो यहाँ के यूथ शिकार हुए, यहाँ के लोग शिकार हुए, यहाँ के जो हमारे जो ट्रेडर्स है, या हमारे जो हॉर्टिकल्चर के साथ जो मुंसलिक है, या एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, सभी लोग कहीं ना कहीं इनका जो शिकार हुए आज तक। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं इस सिस्टम में आया हूँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। पीछे जो एक एनर्जी होती है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ होता है। कि मेरे साथ एक्चुअली क्या है शाहिद साहब, कम से कम 2-3 हज़ार कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। दे एनकरेजेड मी, दे अप्रिशिएटेड मी, दे फोर्सड मी टू गेट इन दिस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। मैं यहाँ आया, स्टूडेंट्स जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है पिछले 12-13 सालों से, उन लोगों का भी एक ज़ोर है मेरे ऊपर कि आप सर आइए, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, आप आइए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, आप सर्व कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आया पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपका मकसद है कि खिदमत करना लोगों की। तो ये भी समझा दीजिए कि जिस गाँव से आपका ताल्लुक है, तारजुआ है शायद? जी, तारजुआ अंबरपुरा। तारजुआ अंबरपुरा, तो यहाँ पे एक मेजर चंक है जो वोट्स का है, लगभग 6-7 हज़ार वोट्स हैं। तो कैसे आप जाते हैं लोगों के पास, क्या समझाते हैं, और अपना मैनिफेस्टो लेके आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? शाहिद साहब, मेरा जो ये लोकल एरिया में यहाँ बिल्कुल कंप्लीट डोर टू डोर गया हूँ पिछले 8-10 दिन से। कंप्लीट हर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोगों के साथ मतलब अच्छे से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ही एजेंट्स हैं यहाँ पे, जो एजेंट्स पे पूरा जो यहाँ का वोट बैंक था वो बेच देते थे दूसरे को, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो। लेकिन लोगों को समझ आ गया, अपना कैंडिडेट है आप अपने गांव में। हमारा जो पूरा, इसको हम लावर बेल्ट बोलते थे, जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसको हम संग्रामा बोलते, इसको हम लावर बेल्ट बोलते थे। इस लावर बेल्ट को कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया गया था, इग्नोर किया गया था, आज तक कुछ नहीं मिला था यहाँ पे। लोग चाहते थे, लोगों की एक डिमांड थी कि यहाँ पे एक अपना कैंडिडेट उठे। यहाँ के लोग ने भी अप्रिशिएट किया मुझे। अच्छा, आप मानते हैं कि लोगों की डिमांड पे आप उठे? लोगों की डिमांड है यहाँ पे कि एक अपना, कम से कम पिछले 30-40 सालों से जहाँ पे भी हम मतलब देखते थे कि यहाँ दूसरे लोग, जैसे सैयद बशार बुखारी साहब थे, संग्रामा से आते थे, वो क्रिगरी जो आजकल वोगरा क्रिगरी से बिलोंग करते थे। अगर हम क्रिगरी की बात करें, पूरा रंग दिया है सैयद बशार बुखारी साहब ने। वैसे लोग यहाँ भी चाहते थे अपना कैंडिडेट खड़ा हो जाए, वो यहाँ के लोगों की जो जितने भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है या प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए अपना कैंडिडेट होना चाहिए। तो कैसे देखा आपने मंजूर साहब, जिस तरह से सोपोर, कुल मिलाकर सोपोर के जितने भी इलाके हैं, चाहे हम आउटस्कर्ट्स की बात करें, देही इलाकों की बात करें,
تو آپ نے کیسے دیکھا ان دنوں میں جن دنوں میں آپ نے کیمپیننگ کی ہے تو کیا وچھو کہ سوپرس منز أکِس عام انسانس کم مسئلہ چھِ تہٕ کم مسائل چھِ درپیش؟ شاید صاحب دیکھیے جو سوپور کانسٹیچوئنسی ایک امپورٹنٹ کانسٹیچوئنسی ہے. اسی سوپور کے اندر ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے. میں رفیع جو زنگیر ہے وہاں پہ بھی گیا ڈور ٹو ڈور کچھ ایریاز میں, لیکن وہاں پہ ہم نے جو ریلیاں کی, روڈ شوز کیے اور چھوٹی چھوٹی میٹنگز بھی کیے ہر ایک گاؤں کے اندر. نوپورہ گیا ہوں, 2-3 دن وہاں رہا, کمپلیٹ ڈور ڈور کیا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے جو پرابلمس ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کیا, کہاں پہ کیا پرابلم. سیر جو ہے تینوں سیر میں گیا ہوں, وہاں کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ. لوگ چاہتے ہیں ایک بدلاؤ, لوگ چاہتے ہیں ایک چینج, تبدیلی, ایک چینج چاہتے لوگ. کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی یوتھ آئے, یوتھ کینڈیڈیٹ آئے, کوئی بے داغ جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو یا کوئی ایلیگیشن نہ ہو, کوئی بلیم ہونا, ایسا کینڈیڈیٹ آ جائے جو سرو کرے, جو ریپرزنٹیشن کرے سوپور کو, تو لوگ کافی کوآپریٹیو ہے. لوگوں کے پرابلمس ہیں, ہر جگہ پرابلمس ہے, اتنے سارے پرابلمس ہیں, مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے. میں گیا ہوں شاہد صاحب, یہاں پہ ایک جگہ ہے چیرہار میں لوگ جو ہے وہاں پہ جو گھاٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم چاول لاتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہے وہاں پہ راشن گھاٹ. 3 کلومیٹر نیچے آنا پڑتا. ہمارے مائیں بہنیں سر کے اوپر اپنا چاول لے کے آتے, 10-10 20 نہیں, راجپور رامپور وہ دوسرا ایریا. چیرہار آتا ہے یہاں پہ جو بوٹنگ ہے, بوٹنگ سے اوپر جاتا ہے, تو وہاں سب سے بڑی یہ پرابلم ہے. رامپورہ راجپورہ گیا میں, وہاں پہ بھی اللہ پاک کی قسم رونا آیا. وہاں پہ لوگوں کو کمپلیٹلی اگنور کیا گیا, کمپلیٹلی ڈسیو کیا گیا, کمپلیٹلی دھوکے میں رکھا گیا آج تک, جبکہ وہاں ہمارا اپنا ایک MLA تھا پچھلے 10 سالوں سے. جی, تو منظور صاحب آپ کو کیوں لوگ چنے, مطلب آپ کو کیوں لوگ MLA بنائے؟ فار ایگزامپل میدان میں لگ بھگ 20 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں. آپ کے مد مقابل نیشنل کانفرنس کے ارشاد کار صاحب, آپ کے مد مقابل کانگریس کے حاجی عبدالرشید صاحب, عبداللطیف وانی صاحب, اسی طرح سے آرتی نہرو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, اسی طرح سے باقی کینڈیڈیٹس جو ہیں PDP کے عرفان صاحب, تو آپ PC کے ڈاکٹر منظور صاحب, آپ کو لوگ کیوں چنے؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس, PDP اور کانگریس جو ہے, ان تینوں پارٹیز نے, ان کے کینڈیڈیٹس نے یہاں پہ کام کیا ہے. ان لوگوں کو ٹائم ملا, ان لوگوں کو چانس ملا, دے فیل ٹو ڈیلیور. They completely failed. آپ شاہد صاحب آپ مجھے دکھائیے سوپور میں کہیں ڈیولپمنٹ. آپ سوپور کو کمپیئر کیجئے ہندوارہ کے ساتھ, ایک ہسٹوریکل ٹاؤن ہے. میں نے پہلے بھی بولا آپ سے کہ یہاں اسی سوپور ٹاؤن کے اندر ایک ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے. ہمیں گیسٹس آتے ہیں بانڈی پورہ سے یا سری نگر یا بارہمولہ سے, وہ کبھی بولتے ہیں ہمیں سوپور دکھائے. شرم آتی ہے, ہم سوپور دکھائیں گے کیا؟ پورے کھنڈرات ہے, جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہاں گراؤنڈ پہ زیرو ہے آج تک. اب لوگوں کو یہی ہے کہ ہیڈ اپ ہوئے اس چیزوں سے, لوگ چاہتے ہیں نیا چہرہ سامنے آئے, ایجوکیٹڈ ہو, بے داغ ہو, اینڈ آئی تھنک میں ان میں سے ایک ہوں. جی, آپ مانتے ہیں کہ مطلب یو آر ڈفرینٹ فرام دا لاٹ؟ ہوپفلی آئی ایم کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دا لاٹ. تو منظور صاحب جس طرح سے آپ گھر گئے تارزوا کے علاوہ باقی علاقوں میں, نوپورہ ہے, اس کے ساتھ باقی علاقے ہیں, لگ بھگ 50 سے زائد جو دیہات ہے وہ سوپور کے ساتھ منسلک ہے. آپ نے ٹاؤنز اور دیہات, ان میں کیا پایا؟ مطلب ٹاؤنز میں کیا پرابلمز ہیں عام انسان کی, اور دیہات میں کیا کیا مسائل ہیں؟ جیسے ہارٹیکلچر بھی ایک بڑا سیکٹر ہے سوپور کا. دیکھیے شاہد صاحب, اگر ہم ولیجز کی بات کریں گے, یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو ایپل ٹاؤن کے نام سے جانا. ولیجز میں جو جتنے بھی لوگ ہیں, آلموسٹ 99% جو ہے وہ دے آر ایسوسیٹڈ وتھ ہارٹیکلچر اینڈ ایگریکلچر. لوگوں آج تک جو فروٹ انڈسٹری, اس فروٹ انڈسٹری کو ہر ممکن کوشش کی گئی ہے آج تک دبانے کی, چاہے وہ غیر معیاری جو فرٹیلائزرس ہے, غیر معیاری جو کھادیں ہمیں آ جاتے ہیں وہاں سے, یا جو ہماری منڈی ہے وہاں منڈی میں جو باہر کے جو جن کو ہم بیپاری بولتے ہیں وہ بھی نہیں آ پاتے یہاں پہ. باہر کے دوسرے کنٹری جیسے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں,
کیا ہم نہیں لا سکتے ادر کنٹریز سے؟ ایک تو یہ چیز. دوسرا ادر کنٹریز سے مال لانا وہاں پہ. جب ہم مارکیٹ میں انڈین مارکیٹ میں ہمارا مال جاتا ہے, دوسرے کنٹری سے آپ مال لاتے ہو, تو ہمارے جو ہمارا جو مال ہے, جو ہمارا سیب ہے, جو ہمارا ایپل یا امبر بھی اس کو بولتے ہیں, اس کی کوالٹی تھوڑا کم ہے. ضروری یہ نہیں کہ ہم دوسرے کنٹری سے لائیں. اس جو ہمارا مال ہے, جو ہمارا ایپل یا امبر بھی اس کو بولتے ہیں, ٹیسٹ کے حساب سے یا اس کا جو شیلف لائف ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ آج تک دیکھا اس انڈسٹری کو کمپلیٹلی دھکیلنے کی, اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو ہم گاؤں کی بات کریں گے. اور جو مین ٹاؤن ہے, مین ٹاؤن ہم ایک دن میں گیا تھا, پورا مارکیٹ میں نے کیا تھا. مارکیٹ میں سوپور چوک میں ان سائنٹیفکلی جس میں انجینئرنگ بھی زیرو تھی, ایک ڈیوائڈر بنایا گیا تھا. اس ڈیوائڈر کی وجہ سے کم 200-400 ایسے شاپس ہیں, ایسے دکانیں ہیں جو کمپلیٹلی آج تک, مطلب مجھے لگ رہا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے کمپلیٹلی فیل ہے. 26 جنوری رات کو ہی ایک ڈیوائڈر بنایا گیا تھا. اس ڈیوائڈر کی وجہ سے پورا ایک مارکیٹ ہی اس چیز کا شکار ہوا ہے. تو یہ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ڈیوائڈر ہٹ جائے. چوک میں ویسے ڈیوائڈر نہیں ہونا. آپ نے ڈیوائڈر ہٹانے کے لیے تو آپ کو روڈز کشادہ کرنے پڑیں گے نا. روڈز بھی آپ دیکھیے, بابا آدم کے زمانے سے جو روڈز آپ کے سوپور میں ہیں وہی پرانے روڈ. تو ڈیوائڈر تو بننے ہی بننے ہیں. ٹریفک جام ایک عام انسان کو, لیکن آپ کو روڈز کشادہ کرنے ہیں, آپ کو ٹاؤن کا پلان بنانا ہے. بالکل شاید صاحب, میں نے یہی بولا آپ سے کہ لوگوں نے یہاں پہ ووٹ دیا کچھ پارٹیز کو, نیشنل کانفرنس, کانگریس اور پی ڈی پی کو. ابھی بھی میں نے آپ سے یہی بولا کہ دے فیلڈ ٹو ڈیلیور, دے فیلڈ ٹو سرو. جو پرابلمس تھی یہاں پہ ان لوگوں نے ریزالو نہیں کی. باقی مجھے لگ رہا پرابلمس بڑھا ہی دی, جیسے ڈیوائڈر بنا کے. دیٹ واز کمپلیٹلی ان سائنٹیفک. ڈیوائڈر ہم بنائیں گے, اس میں ایک انجینئرنگ ایک میکینزم ہوتا ہے, سائنٹیفک میکینزم ہوتا ہے. پورا اس چیز کو کچھ لوگوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے بنایا, لیکن پورا ریسٹ آف دا مارکیٹ وہ کمپلیٹلی سفر ہوا ہے. بہرحال منظور صاحب, لاسٹ پہ جو ہمارے ویورز دیکھنے والے آپ کے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ چونکہ الیکشن صرف 2 دن کے بعد آ رہا ہے, اور آپ کا سمبل ہے ایپل, JKPC کا آفیشیل سمبل, جو سیب ہے ہمارا. تو یہ بتا دیجئے کہ یہ مشین پہ کون سا نمبر ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب, پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے ووٹرس ہیں, جو میرا پرسنل ووٹ بینک ہے, جو میں نے جن اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا, جو چاہے وہ بوائے ہو گرل ہو, فرام 2013 اپ ٹو 2023. اب آپ کا سر جو EVS سر, منظور سر, آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے, پلیز اس ٹائم مجھے سپورٹ کیجیے. دے نو می ویری ویل. آپ مجھے سپورٹ کیجیے مہربانی کر کے, along with your family members, along with your relatives, پلیز. ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں, جو بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, یور ٹیچر منظور سر, انوائرمنٹل سائنس سر, مجھے آپ لوگوں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ مجھے سپورٹ کیجیے. جو آپ کے پیرنٹس ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, فرینڈس ہیں, ان کو بھی آپ مہربانی کر کے موٹیویٹ کیجیے, ان کو کنونس کیجیے ووٹ ڈالنے کے لیے. جو ہمارا نشان ہے, میری پارٹی کا جو نشان ہے, دیٹس ایپل. اس کو زنگیر میں ہم امبر بولتے ہیں, تریل ہم بولتے ہیں کچھ ایریاز میں. ہمارا جو سیریل دیٹس 8 نمبرس پہ تریل, پہلی مشین پہ 8ویں نمبر پہ 8 نمبرس پہ تریل. 8 نمبر بٹن دبائیو تو اس کریو کامیاب. باقی جو میرے اسٹوڈنٹس, ان کو پتہ ہے کتنے اسٹوڈنٹس کو میں نے کالج فیس کا جو وہ رہتا تھا وہ معاف کرواتا تھا, بکس پرووائڈ کرواتا تھا فری آف کاسٹ. وہ سب جانتے مجھے. لیکن ایک بار پھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پرٹیکولرلی اپنے اسٹوڈنٹس کو, جو 2013 سے 23 تک سوپور کالج میں پڑھتے تھے, ان سے ایک ریکویسٹ ہے, اپنے پیرنٹس کو, اپنے جو ریلیٹیوز ہیں, فرینڈس کو آپ مہربانی کر کے ایک بار ایک موقع دیجیے. ایپل, سیب جس کو ہم بولتے ہیں, یا امبر ہم بولتے ہیں زنگیر ایریا میں, 8ویں سیریل پہ 8 سیریلس پہ سون نشان. 8 سیریل بٹن دباؤن, اس کامیاب کروں. باقی وسلام. چلیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. وی وش یو آل دا بیسٹ along with other candidates جو سوپور کے ہیں. تو دوستو, ہماری طرف سے آپ سب کینڈیڈیٹس کو بہت بہت مبارک ہو, چونکہ آپ نے جمہوری عمل میں حصہ لیا ہے. جیسے ڈاکٹر منظور صاحب کے ساتھ آج ہم بات کر رہے تھے, ہم نے سوپور کے میکسیمم کینڈیڈیٹس کے ساتھ آج تک بات کی, اور ہر ایک سے کرنا چاہیں گے. ہر ایک کو ہم چانس دیتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں سے بات کریں. اگر ہمیں کوئی بھی بلانا چاہے کشمیر کراؤن کے ذریعے, آپ عوام سے بات کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے JK پیپلز کانفرنس کے سوپور کینڈیڈیٹ ڈاکٹر منظور احمد, اور انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق یہ سوپور میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں, سوپور میں ایک انقلابی نوعیت
کا بدلاؤ چاہتے ہیں جس سے ایک عام انسان کو فائدہ ہو, عام انسان کی تقدیر, تصویر اور سوپور کی جو جامعہ صورتحال ہے وہ بدلے اور سوپور کے ایک عام انسان کو راحت نصیب ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر گراؤنڈ دیکھنے کے لیے.